السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی طاقت اور فضیلت۔ دوستو، آج ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات گناہوں سے گھرا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم ہیں۔ تو دوستو، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات گناہوں سے گھرا ہوا ہے۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اصل زندگی بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزشوں کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر چال سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس کے چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ قسم میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ دوستو، آج ہم سوچیں کہ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا رحیم ہے۔ قرآن میں استغفار کے 8 بڑے فائدے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور قرآن کہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دن تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر سکے، اور وہ رات تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، اس سے آپ کے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ عطا کرے گا۔ آج ہر کوئی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہا، لیکن کیا انہیں نہیں پتا کہ استغفار سے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں اور اولاد سے مایوس لوگ اپنی مراد کو پا سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ نمبر 3، استغفار کرنے والوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ جو کچھ دعا کرے اللہ اس کو قبول کرے۔ حقیقت میں ایسا ہوگا کیونکہ استغفار میں وہ طاقت ہے کہ وہ دعا کو قبول کروانے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 4، استغفار رزق اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگو اور مغفرت طلب کرو، وہ آپ کو ایک مخصوص مدت کے لیے ایک راحت کی زندگی سے نوازے گا اور ہر بہتر عمل کرنے والوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے استغفار کرنے پر خاص کر روزی اور رزق و ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ نمبر 5،
استغفار کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ انسان بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، ایسے میں استغفار بے شمار بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے والا ہے۔ نمبر 6، اللہ رحمت کی بارش کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا۔ ہم پر عذاب کا ایک حصہ یہ ہے کہ بارش رک جاتی ہے، لیکن استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی بارش لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 7، ہماری زندگی میں طاقت کا اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہ دنیا ہمیں کمزور اور پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہے، ایسے میں استغفار سے ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر طاقت اور صبر حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 8، اللہ آپ کو باغوں اور نہروں سے نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے لیے مال اولاد کو بڑھائیں گے اور تم کو باغ عطا فرمائیں گے اور نہریں جاری فرمائیں گے اس زمین پر یا اس کے بعد۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ باغوں اور نہروں سے نوازے گا اس کو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان گناہوں کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کی بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے بڑے فائدے بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار ہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں سکون لینا ہے وہ استغفار کرے۔ دوستو، استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال اور دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا۔ کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ سب اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر اور برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مقصود مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे सुकून अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को आजमाइश और मुसीबतों में मुब्तला करता है। असल में यह मोमिन बंदे का इम्तिहान है। अल्लाह इस तरह बंदे को अपने आप पर और इस्लाम पर उसके ईमान की मजबूती को देखता है। ऐसे वक्त में शिकवा नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदों को सज़ा नहीं देता बल्कि माफ़ करता है और हमें अपनी आम ज़िंदगी में भी यही अमल करने की तौफ़ीक देता है। तौबा इस्तग़फ़ार की फ़जीलत बंदे के लिए अल्लाह की रहमत और फ़ज़ल के दरवाज़े खोल देता है। बेशक अल्लाह बहुत रहीम और करीम है और जब हम उससे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हैं तो वह हमें हिदायत अता करता है, अपनी रहमतों से नवाजता है और हमारा दिल अपनी तरफ मोड़ लेता है। इस वक्त हमारी ज़िंदगी गैर महफूज का शिकार है और इसमें कोई शक नहीं कि इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा दुनियावी ज़िंदगी में सब्र अता करने का बेहतरीन ज़रिया है। यह हमें ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर मजबूत करता है। कुरान में एक जगह बयान किया जाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो और फिर उससे तौबा करो, वह तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें अपनी ताकत में से ताकत बख्शेगा। कुरान मजीद में इस्तग़फ़ार करने वाले से अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वह उसको अपने बेपनाह फजल से नवाजेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुरान में अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है कि और तुम्हारे लिए बागात मुहैया करूँ और तुम्हारे लिए दरियाओं का सामान मुहैया करूँ। किसी शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ऊंची आवाज़ से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फरमाया, कुछ मालूम भी है कि इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार मोमिन बंदे का बुलंद मकाम है और यह एक ऐसा लफ्ज़ है जो 6 बातों पर हावी है। अव्वल यह है कि जो हो चुका उस पर शर्मिंदा होना, दूसरा यह कि हमेशा के लिए गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर चुका हो, तीसरा यह कि मखलूक के हुकूक अदा करना, यहाँ तक कि अल्लाह के सामने इस हालत में पहुँचो कि तुम्हारे दामन पाको साफ़ हों और तुम्हारी कोई पकड़ ना हो, चौथा यह कि जो तुम पर फ़र्ज़ किए हुए थे और तुमने उन्हें ज़ाया कर दिया था उन्हें अब पूरी तरह अदा करो, पाँचवा यह कि जो गोश्त हराम से परवरिश पाता रहा है उससे तौबा करो, छठा यह कि अपने जिस्म को इताअत से आशना करो, जिस तरह गुनाह से लज्जत मग़फ़िरत तलब करने के हकदार हैं जो गुनाह की दुनिया से ख़ुद को अलग कर चुके हैं। वरना जिसने गुनाह का इरादा ही नहीं छोड़ा, जिसने अल्लाह की जानिब मुँह ही नहीं फेरा, उसका यह कहना है कि दुरुस्त नहीं है कि मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने की आदत डालें, चलते फिरते, उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके अलावा आप सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फ़रमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं। फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।